ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ 3 نمبر روایت یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی، آپ کی اسکرین پہ آ گئی ہوگی اور آپ نے دیکھ لی ہوگی، ٹھیک ہے نا. اس کی عربی بھی موجود ہے، تسلی رکھیں. یہ آپ ہی کے جو یعقوب کلینی جو منافق ترین اور کمینہ ترین انسان تھا، جس نے یہ بک لکھی اور جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جھوٹ باندھے اور جس نے امام جعفر علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے، ٹھیک ہے. اور یقین کریں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کر رہا ہوں یہاں پہ، اور حضرت امام جعفر رضی اللہ علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہوں کہ ہمارا دل نہیں مانتا کہ وہ ایسے کہہ سکتے ہیں، وہ قرآن کی آیت کیسے چینج کر سکتے ہیں، حضرت علی کیسے چینج کر سکتے ہیں. یہ سب تم دجالوں کی جو ہے یہ فریبی ہے. شیعوں کیا واقعی تم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہو، اس کی اس بات کو مانتے ہو کہ قرآن میں 87% تعریف ہو سکتی ہے؟ تمہاری شیعہ مسجد کو خود، تمہاری شیعہ مسجد میں خود جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہی قرآن پڑھایا جاتا ہے، کوئی مولا علی کا قرآن نہیں ہے. اچھا، یہیں سے آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں. اس جو میں نے آپ کو بھی جو 2 وحیاں دکھائی ہیں، اس میں ثابت وہ کون سے قرآن سے کر رہا ہے جی؟ یہ تو حضرت وہی والا قرآن ہے جو حضرت ابوبکر حضرت عمر نے اکٹھا کیا تھا. یہ تو آیت اسی کی ہے. پھر مولا علی کا قرآن کہاں ہے؟ یہ بات ہو گئی. اب یہاں جب اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر یاد کرنے کے لیے، یہاں کیا جواب دو گے؟ فَهَلْ مِن مُدَکِّرٍ، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ یہاں بھی کہہ دو پیغمبر کا ذکر. والذین آمنوا اشد حبا للہ. احادیث کے متعلق ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کے پاس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے بعد 11 اماموں کے احادیث جو ہیں اگر معتبر کتب میں وارد ہیں تو یہ احادیث حجت ہیں. یہ سب قرآن مجید کی طرح وحی ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا. شیعہ علماء بیچارے اکثر ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آتا. اکثر جو آپ کے شیعہ پاکستان میں جو مولوی ہیں ان کو کچھ بھی نہیں آتا. وہ بیچارے 2-3 مجلس پڑھ کے ان کا گزارا کر لیتے ہیں. اور کچھ جو علماء کچھ پڑھ لکھے ہوتے ہیں وہ بھی حدیث نہیں پڑھے ہوتے انہوں نے. یعنی شیعہ علماء حدیث بہت کم پڑھتے ہیں. جب آپ شیعہ محدثین کے کتب میں مراجعہ کرتے ہیں، مثلا علامہ مجلسی ہے، محدث فیض کاشانی ہے، شیخ حر عاملی ہے، مرزا حسین نوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، یہ لوگ ہیں، تو ان کا اجماع ہے کہ کافی کے سب روایات صحیح ہیں. ٹھیک ہے نا، کافی کے سب روایات صحیح ہیں. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم. حسن اللہ یاری کے حوالے سے جیسا کہ میں ویڈیوز پوسٹ کر رہا ہوں اور آپ لوگوں تک اس کا جو مکروہ چہرہ ہے اور جو اس کا جھوٹ ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا ہوگا کہ وہ اس بات کو بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے. 2 باتیں، ایک تو یہ کہ جو اماموں کا قول ہے وہ ہمارے لیے نعوذ باللہ معاذ اللہ وحی کی اہمیت رکھتا ہے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جو ہماری بکس ہیں، کچھ بکس جن پہ امت کا جس پہ اہل تشیع جو علماء ہیں ان کا اجماع ہے، وہ بکس جو ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہیں. ان کو کسی سند کی بھی ضرورت نہیں اور ان کو کسی یعنی کہ مطلبین کے وہ بالکل ایکوریٹ ہیں. ان کی ایک ایک حدیث جو ہے وہ ایکوریٹ ہے. تو آج ایک اور وحی لے کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جس میں جو ان کے امام ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ان سے وہ جو وحی ہے، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ایک نہیں، میں دو وحی مطلب آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس میں قرآن کی آیت کا مطلب بدل رہے ہیں. کون بدل رہے ہیں؟ حضرت امام جعفر علیہ السلام. اور میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں، ہمارا تو دل ہی نہیں مانتا کہ امام جعفر علیہ السلام جو ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو کلینی ہے، جس کو یہ بڑا پروٹوکول کے ساتھ بولتا ہے کہ یعقوب کلینی حفظ اللہ، پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں، رحمت اللہ، پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے، ایسا منافق ترین انسان ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ اس کی حسن اللہ یاری یعقوب کلینی کی بالکل کاپی ہے. اور اصول کافی کو تو اب میں نے اس کا بڑا زبردست نام رکھ لیا، فضول کافی، کیونکہ اس کے اندر ہر چیز ہی جھوٹ سے بھری ہوئی ہے. تو پیش خدمت ہے ایک وحی. یہ بک ہے جی شافی اصول کافی. اس کا ترجمہ یعنی کہ ہوئی ہوئی بک ہے، پلس ساتھ اس کی عربی بھی اویلیبل ہے، ٹھیک ہے. اور یعنی کہ اس کے اگر آپ صفحہ نمبر اور 52 پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آئے گا صفحہ نمبر 52.
اور اس پہ جو کتاب ہے کتاب الحجت ہے، ٹھیک ہے، اور 13واں باب ہے جس میں ہے ان الائمۃ علیہم السلام نور اللہ عز وجل، یعنی کہ ائمہ علیہ السلام نور خدا ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ آگے ہم جو روایت ہے یہ روایت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ابو خالد سے مروی ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ آ بھی رہی ہوگی کہ ابو خالد سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیا کے بارے میں سنا۔ اچھا، اب تھوڑا سا یہاں نا میں آپ کو پہلے اس آیت کے بارے میں بتا دوں، یہ سورہ تغابن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، تو اس آیت کو میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس آیت سے ریلیٹڈ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس آیت سے ریلیٹڈ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، مروی ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے اس آیت یعنی کہ سورہ تغابن کی یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں پوچھا، تو یہ آیت نمبر 8 ہے کہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو کہ ہم نے اتارا۔ اور پوری آیت پڑھ دیتا ہوں، انہوں نے خیر پوری نہیں پڑھی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ بما اس پر جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو، خبیر خوب خبردار ہے، خوب جانتا ہے، یعنی کہ خبردار ہے، اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر پہلے ہم دوبارہ اس پہ آ جاتے ہیں جو یعنی کہ جہاں سے یہ روایت شروع ہوئی تھی۔ تو جیسے کہ میں نے روایت پڑھی تو انہوں نے انزلنا تک پڑھی اور اس کے بعد کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو خالد، نور سے مراد نور آئمہ ہے، نور آئمہ۔ اب آپ دیکھیں اللہ ذکر کیا کر رہے ہیں، اللہ ذکر کر رہے ہیں قرآن کا، اور انہوں نے یہاں ڈال دیا ہے نور آئمہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کا ذکر کیا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس نور پر، یعنی کہ وہاں نور قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی اگلی آیت پڑھ لیں، پچھلی آیت پڑھ لیں، نور قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں صاحب کلینی نے جس نے لکھا، اور امام جعفر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نور سے مراد نور آئمہ ہیں، یعنی کہ آئمہ آل محمد سے قیامت تک ہونے والے، اور وہی وہ نور ہیں جو نازل کیا گیا، اور وہی اللہ کے نور ہیں آسمان و زمین میں۔ واللہ، اے ابو خالد، نور امام قلوب مومنین میں ہے، وہ نصف النہار کے سورج سے زیادہ روشن ہوتا ہے، اور وہ آئمہ قلوب مومنین کو منور کر دیتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ یہاں دیکھیں کہ مطلب انتہا ہے اس چیز کی کہ قرآن کی آیت کو بدل دیا قرآن میں، کیونکہ دیکھیں قرآن ان کے نزدیک، میں نے آپ کو بتایا نا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ جو حسن اللہ یاری ہے، دجالی فتنہ جو ہے، یہ قرآن کو کہتا ہے، یہ اس قرآن کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ بغض صحابہ میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، یعنی کہ اس کے اندر یہ بغض صحابہ میں، اس کو بکری والا قرآن کہتا ہے نعوذ باللہ، اور کہتا ہے ہمارے پاس تو مولا علی کا قرآن ہے، ہر دفتر ہر جگہ پڑا ہوا ہے۔ لوگ مجھ سے نیچے کہتے ہیں نہیں جی وہ تو امام زمانہ لے کے آئیں گے، اور آپ کا اللہ یاری کہتا ہے وہ تو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے دفاتروں میں پڑا، ہماری کتابوں، ہماری گاڑیوں میں پڑا ہوا، ہر جگہ پڑا، میں ان کی ویڈیو بھی چلا دوں گا، دیکھ لیجئے گا، آپ کی تسلی ہو جائے گی نا۔ آپ کے یہ جو حسن اللہ یاری صاحب، جن کو آپ بہت زیادہ بڑے عالم سمجھتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یعنی کہ یہاں کتنا بڑا ظلم قرآن کی آیت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس کے معنی چینج کر دیے گئے ہیں۔ اور چلیں اللہ تعالیٰ، ایک بات کر رہا ہوں کہ ابھی تو آئمہ نے بہت عرصے بعد آنا تھا، صحابہ آئے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جی انہوں نے تو خیر اہل بیت سے ڈائریکٹ ہی نکال لیا نا سارا سسٹم، جبکہ اہل بیت کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اہل بیت کا مطلب صرف گھر والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اہل بیت سے مراد یہ نہیں ہے، اہل بیت صرف گھر والے ہیں۔ خیر اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ وہی جو میں نے آپ کو سنائی، اس کا میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے، یہ اس باب کی پہلی یعنی کہ وہی ہے۔ وہی میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ جو آپ کا حسن اللہ یاری دجالی فتنہ ہے، یہ اس کو وہی بولتا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہی صرف وہی ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم اگلے پیج پہ جاتے ہیں، اور یہاں انہوں نے کھل کے وضاحت کر دی ہے امام جعفر علیہ السلام نے، اور امام جعفر علیہ السلام فرمایا کہ یہ جو آیا وہ لوگ جنہوں نے اتباع کیا رسول اللہ
رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی کا، جس کا ذکر انہوں نے لکھا ہوا تورات و انجیل میں پایا، جو ان کی نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتا ہے اور ناپاک کو حرام، الا قولا، اور انہوں نے اتباع کیا اس نور کا جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، اور وہی لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں۔ فرمایا نور سے مراد یہاں علی امیر المومنین اور ائمہ علیہ السلام ہے۔ اب آپ دیکھیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اکثر حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ قرآن میں تو ملٹیپل جگہ حضرت علی کا ذکر ہے، یہ اسی طرح ہی ذکر ہے بھائی حضرت علی کا، اور باقی کئی جگہ پہ اگر علیہ لکھا آ جاتا ہے تو تم اس کو بھی یعنی کہ اپنے حساب سے بنا لیتے ہو۔ باقاعدہ طور پہ ویڈیو بنائی تھی جس میں علیہ لکھا آیا ہے اور وہ لسان کی بات ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی کہ اس کے ساتھ منسلک کر دیا۔ آپ اسی طرح ہی حضرت علی کو قرآن سے آپ منسلک کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ ان پہ جو آپ بہتان لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ 3 نمبر روایت یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی، آپ کی اسکرین پہ آ گئی ہوگی اور آپ نے دیکھ لی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس کی عربی بھی موجود ہے، تسلی رکھیں۔ یہ آپ ہی کے جو یعقوب کلینی جو منافق ترین اور کمینہ ترین انسان تھا، جس نے یہ بک لکھی اور جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جھوٹ باندھے اور جس نے امام جعفر علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے، ٹھیک ہے۔ اور یقین کریں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کر رہا ہوں یہاں پہ، اور حضرت امام جعفر رضی اللہ علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہوں کہ ہمارا دل نہیں مانتا کہ وہ ایسے کہہ سکتے ہیں، وہ قرآن کی آیت کیسے چینج کر سکتے ہیں، حضرت علی کیسے چینج کر سکتے ہیں۔ یہ سب تم دجالوں کی جو ہے یہ فریبی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیسے قرآن کی آیت کو بدلا جا رہا ہے۔ حضرت علی کا نام یہاں آپ دیکھیں بات کچھ چل رہی ہے اور بیچ میں نور کی بات ہو رہی ہے، اور نور جو ہے وہ حضرت علی ہیں اور ائمہ علیہ السلام ڈال دی ہیں۔ تو یار کچھ تو خوف خدا کرو۔ اور جو لوگ کہتے ہیں، جو مجھے نیچے میسیجز کرتے نہیں، مولا علی کا قرآن تو ہے جی، وہ تو حضرت امام مہدی لے کر آئیں گے۔ اور بھائی تمہارا یہ کلینی اور تمہارا یہ جو امام ہے، جس کو تمہارا یہ جو عالم ہے حسن اللہ یاری دجالی فتنہ، ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ ہمارے دفاتر میں موجود ہے، ویڈیو چلا دوں گا نیچے دیکھ لینا۔ آپ نے کہا کہ اہل سنت کے پاس قرآن نہیں ہے، اہل تشیع کے پاس قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اہل تشیع کے پاس جو قرآن ہے وہ کہاں ہے؟ ہر ایک کے گھر میں پڑھا ہے نا، مسجد میں پڑھا ہے، گھر میں پڑھا ہے، گھر میں پڑھا ہے جی، آفس میں پڑھا ہے، گاڑی میں پڑھا ہے، ہر جگہ شیعہ کے پاس قرآن ہوتا ہے۔ یار آپ کی کتاب میں آپ اچھا پہ نیچے آگے مثالیں دیں گے کہ اپنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو دیکھو۔ یار میرا تو پہلے دن سے جو حسن اللہ یاری سے چیلنج تھا وہ صرف اس بات پہ تھا کہ بات قرآن سے ہوگی، اور دوسرا جو تو اتنی بڑکے مارتا ہے اور تو وہ مطلب ان کے باتیں کرتا ہے کہ میرے پاس مولا علی کا قرآن ہے، تو وہ تو ساتھ رکھ کے بیٹھے گا، اور تیسرا میرے چینل پہ آ کے بیٹھے گا، کیونکہ وہاں یہ سنتا ہی نہیں کسی کی، ڈرامے بازیاں فلمیں چلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ 3 سوال تھے۔ میں تو کتابوں کی طرف آتا ہی نہیں تھا کیونکہ تو ہماری کتابوں کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، چھوڑ دو، مین میڈ ہیں، ہماری کتابیں مین میڈ ہے، تمہاری کتابیں مین میڈ ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا، لیکن یہ تو اس کو بھی نہیں مانتا، کہتا ہے اس میں بھی 87% تعریف ہے شیعوں۔ کیا واقعی تم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہو، اس کی اس بات کو مانتے ہو کہ قرآن میں 87% تعریف ہو سکتی ہے؟ تمہاری شیعہ مسجد میں خود جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہی قرآن پڑھایا جاتا ہے، کوئی مولا علی کا قرآن نہیں ہے۔ اچھا یہیں سے آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں، اس جو میں نے آپ کو بھی جو 2 وحیاں دکھائی ہیں، اس میں ثابت وہ کون سے قرآن سے کر رہا ہے جی؟ یہ تو حضرت وہی والا قرآن ہے جو حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اکٹھا کیا تھا، یہ تو آیت اسی کی ہے۔ پھر مولا علی کا قرآن کہاں ہے؟ ثابت تو نور اس کے اندر سے وہ حضرت علی کو ثابت یہاں سے کر رہا ہے۔ یار حد ہے ویسے تم لوگوں کی، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ذہنیت پہ۔ کئی دفعہ تم لوگوں کے نیچے میسیج سن کے نا اللہ کی قسم مجھے تم لوگوں پہ ترس آتا ہے کہ یار تم لوگ جہنم خرید رہے ہو، جہنم مطلب آگے سے الٹا طنز کے اچھا جی عالم صاحب آپ ہمیں آپ کیا سمجھائیں گے، فلاں کریں گے۔ یار مجھے گالیاں دیتے رہو، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن خدا را تحقیق تو کر لو کہ یہ تمہیں کس طرف لے کے جا رہا ہے اور تم کس طرف جا رہے ہو۔ وہ اللہ کی کتاب پہ تو کم از کم شک نہ کرو۔ اور تمہارا یہ جانور جو ہے یہ حسن اللہ یاری، یہ یہاں تک کہتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اور ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ذکر کے لیے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا ذکر یاد دہانی کو کہتے ہیں۔ یاد دہانی وہ ہوتی ہے جو پہلے آپ نے
یعنی کہ دیکھی ہوتی ہے، پڑھی ہوتی ہے، یا آپ نے سنی ہوتی ہے، کسی چیز کو یاد کروایا جاتا ہے، اسی چیز کو یاد کرایا جاتا ہے جو پہلے آپ کے لاشعور میں موجود ہو. یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نا ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے. اس پہ کہتا ہے اس پہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل اللہ نے کوئی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. نعوذ باللہ، قرآن میں بہت نقص ہیں کہتا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اچھا یہ بات ہو گئی. اب یہاں جب اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر یاد کرنے کے لیے، یہاں کیا جواب دو گے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ یہاں بھی کہہ دو پیغمبر کا ذکر ہے. یار خدا را یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا انسان ہے. جھوٹ پر یہ اس ٹائم شیعہ مذہب سارا کھڑا ہوا ہے. میں آپ کی کتابوں پہلے میں قرآن سے بات کرتا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن کو تو یہ مانتا ہی نہیں ہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے بہت سارے عالم بھی قرآن کو نہیں مانتے، اور پھر قرآن کی آیت کو بدل کے بتاتے ہیں. تو پھر میں نے آپ ہی کی بکوں سے بتانا شروع کر دیا، آپ لوگوں کو چٹا کھٹا کھولنا شروع کر دیا. اب جب آپ کی بکوں سے بتانا شروع کیا تب آپ کو زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے. ڈائجسٹ کریں، سرچ کریں کہ آیا میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، یا صرف میں جھوٹ ہی بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو اس خاص طور پہ یہ جو اس ٹائم سب سے بڑا دجالی فتنہ حسن اللہ یاری، اس کے شر سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.